الرحمن الرحیم۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے دوسری بار جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا پاکستان کی سیاست پر یا پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل فگر ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے، یا پاکستان کے جو اپوزیشن میں یہ رہنما ہے، یا پاکستان کے جو حکومت کے اندر جو رہنما ہے، یا حکومت کا پورا سٹرکچر جو پاکستان میں ہے، ان پر اس ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ کس طرح پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کرے گا، یا کتنا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے لیے کتنا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے، یا پاکستان کی نظریں کیوں جو ہے امریکہ کی طرف اس وقت لگ چکی ہے، ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کا جو ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، کس طرح انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا، وہ شدید برہم بھی ہوئی، اس چیز کے حوالے سے میں تفصیل سے بات کروں گا، اور میں اس کا جو غصہ ہے یا جو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے میں اس کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے داد بھی دوں گا کہ انہوں نے جس طرح سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے اس وقت جو ہے ایک شرم کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کل سائفر کے بہانے ایک ڈرامہ رچا رکھا تھا انہوں نے، اور بھی جو ہے وہ کس طرح جو ہے سائفر کو چھوڑ کر اپنی آزادی امریکہ سے دوبارہ جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے، تو اس پر جو ہے علیمہ خان کا ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اور انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور میں اس چیز پر بعد میں آتا ہوں، تفصیل سے یہ چیز پر بات ہوگی۔ لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے دوسری بار جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے، اور جو انہوں نے جو ہے مختلف ایسی پالیسیز بنا رکھی ہے، کیونکہ ان کا سب سے میجر جو پالیسی ہے یا ان کا جو مین سٹیٹس ہے اینٹی وار کا، ان کا جو ایک لیبل لگا ہوا ہے، ان کے حوالے سے ان کا امریکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کافی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ اس منصب پر آنے میں ان کو کافی طرح سے جو ان کو ریزسٹ کر رہے تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح الیکٹ ہوئے، پاکستان کی طرف سے بھی انہوں کو جو ہے وہ مبارکباد دی، اس طرح جو ہے انڈیا کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، ایسے بڑے ممالک ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے مبارکباد دی، ان کے جو پولیٹیکل رول تھا ان کو جو ہے کافی سراہا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ جو وش تھی وہ پاکستان کی طرف سے تھی کہ کس طرح شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ٹویٹ کے ذریعے جو ہے ان کو مبارکباد دی، ان کو کنگریچولیٹ کیا کہ جی آپ جو بطور صدر الیکٹ ہوئے ہیں، ہم اس پر جو ہے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن میں تو حیران ہوں کہ کس طرح شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہوگا، کیا انہوں نے وی پی این لگا کر ٹویٹ کی ہوگی، یا انہوں نے اپنا یوزر یا اپنا پاسورڈ کسی باہر شخص کو دے کر جو ہے وہاں سے اپنا ٹویٹ کرایا ہوگا، یا کس طرح شہباز شریف یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ٹویٹر بند ہو اور وہ ٹویٹر کے ذریعے جو ہے امریکہ یا امریکہ کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ وشز بھیج رہا ہے، نہ تو یہاں پر وی پی ایم کام کر رہا ہے، نہ یہاں پر جو ہے ٹویٹر جو ہے وہ پراپر کام کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ٹویٹر اس وقت بین ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ کس طرح شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہوگی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بن گئے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ، لیکن پاکستان کی نظریں اس وقت امریکہ کی طرف کیوں ہیں؟ ایک طرف حکومت بھی خوفزدہ ہے، امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو بزدلی کا شکار ہے، اور وہ بھی جو ہے جو ہمیشہ سمجھتے تھے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، لیکن ٹرمپ کی آنے سے یا ٹرمپ کی پالیسیز امپوز ہونے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کس طرح جو ہے وہ امریکہ کی طرف جو ہے انہوں نے اپنی نظریں جمائی رکھی ہے۔ ایک طرف تو حکومت خوفزدہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کا جو الیکشن تھا وہ فری فائر نہیں تھا، آپ کا جو ہے جو جتنے بھی آپ نے لوگوں کے خلاف مقدمے درج کیے ہیں وہ انلیگل ہے، آپ ہیومن وائلیشن کر رہے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو کس طرح حکومت خوفزدہ ہے کہ کہیں امریکہ اس چیز پر سوال اٹھانا شروع نہ کر دے، اور ٹرمپ کے آنے سے مزید ہم پر سختیاں جو ہے وہ لاگو نہ ہو، کیونکہ ٹرمپ ایک اینٹی جو ہے ان کے ہمیشہ پالیسیز اینٹی ٹیررزم یا اینٹی جو ہے وار ہمیشہ رہی ہے، اور وہ پیس کے جو ہے ہمیشہ ان کے سائڈ پر رہے، ان کو سپورٹ کرتے آ رہا ہے۔ تو اس طرف حکومت کافی خوفزدہ ہے کہ ٹرمپ ہمارے لیے مشکلیں پیدا نہ کرے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید جو ہے میں سمجھوں گا ایک مسچر ان کے دماغ میں بنا ہوا ہے، شدید کنفیوز سٹیٹ میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف انہوں نے سائفر کا ڈرامہ رچایا، ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی سائفر آیا، ہمیں غلامی منظور نہیں، ہمارے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا، ہمارے خلاف سازش کی گئی،
कितना एक बहुत बड़ा विलविला जो है वो सामने आया। इसके बावजूद वो ट्रम्प के आने से वो कह रहे जी ट्रम्प जो है इमरान खान को आज़ाद करवाएगा, ट्रम्प के साथ हमारी दोस्तियाँ है जी, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते हमवार हो रहे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए रास्ते हमवार हो रहे, अब हुकूमत की खैर नहीं, अब इस्टेब्लिशमेंट की खैर नहीं, अब जो है ट्रम्प आएगा तो सारी रास्ते खोल देगा, अब ट्रम्प आएगा तो जी अडाला के दरवाजे खोल देगा, अब ट्रम्प आएगा तो जी हुकूमत को जो कहेगा कि आप स्टेप डाउन करें, अब जो है ट्रम्प आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिवर्स करेगा, अब ट्रम्प आएगा तो जी पार्लियामानी कमेटी या जुडिशरी के जो चेंजेस सामने आए जी वो रिवर्स करेगा। मैं शदीद इस वक्त हैरान हूं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका पाकिस्तान में जो है इस वक्त एक अहम रोल है, एक पॉपुलर पार्टी जो हमेशा जो है मैं समझूंगा इस तरह पाकिस्तान की सियासत में पहली बार हुआ होगा, पाकिस्तान तारीख में पहली बार ऐसा स्टेज आया हुआ है कि पाकिस्तान में तीसरी पार्टी जो है वो इस वक्त पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन कर रखी है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन पार्टियों में इनका शुमार होता है, बल्कि दुनिया में जो है पॉपुलर पार्टीज के माबेन उसकी जो है वो कंपैरिजन शुरू हो चुकी। लेकिन उसका जो बानी है वो इस वक्त 1.5 साल से जो है वो कैद व बंद काट रहा है, ना उनके सहूलत है, ना उनको जो है कोई जो खाना फराम किया जा रहा है, ना उनको प्रॉपर सहूलत दी जा रही है, उनका जो है वो इवन राइट्स भी जो है वो उसके वायलेट हो चुके। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहा है कि जी नया आर्मी चीफ आएगा तो हमारी हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, जी नया चीफ जस्टिस आएगा तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, जी ट्रम्प आएगा तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, जी नई पॉलिसीज आएंगी तो हमारे जो है क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल जो है वो आसान होगी। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप इन लोगों पर क्यों अपने आप को डिपेंड कर रहे हैं। आप एक मकबूल तरीन पार्टी है पाकिस्तान में, आपको जो रिहाई दिलवा सकता है, आपको जो है आपकी मुश्किलें आसान करवा सकता है, तो खुदा के बाद वो पाकिस्तान की आवाम है जो आपके मुश्किलें आसान करवा सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ तो आप गुलामी के नारे लगवा रहा है कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है, और दूसरी आप जो है ट्रम्प के आने से अमेरिका के जो है मुंतजिर है कि जी डोनाल्ड ट्रम्प आएगा और वो हमारे लिए रास्ते खुलवाएगी। इस पर अली मां खान ने साफ तौर पर जो कह दिया है कि जी अमेरिका हमारा अब्बा है कि जो हमारे फैसले करेगा, ये अमेरिका जो हमारा अब्बा है कि ये 24 करोड़ आवाम का फैसला करेगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो है ये ट्रम्प से उम्मीदें लगाए रखी है कि ट्रम्प के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलें आसान हो जाएगी, ट्रम्प के आने से जो है अडियाला के दरवाजे खुल जाएंगे, ट्रम्प के आने से जो है हुकूमत खौफजदा हो जाएगी। अली मां खान ने साफ तौर पर इस चीज़ से इनकार किया कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी, ना कि एक इलेक्टेड ट्रम्प जिसका अभी तक उनका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ और वो पाकिस्तान ने उनसे उम्मीदें लगाए रखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे उम्मीदें लगाए रखी है। तो इन पर तफसील से बाद में भी बातें होती रहेगी, तफसील से इस चीज़ के ऊपर बाद में भी आर्गूमेंट्स करेंगे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।